کیسر صغیر یہاں پہ ٹورنٹو میں ایک اخبار رن کرتے رہے ہیں اور آج وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. ان کا بلکہ ایک یوٹیوب کا چینل بھی ہے. وہ سپورٹس کو پاکستان کی، آپ یقیناً ان کو جانتی ہوں گی، پاکستان کی نیوز پہ، پاکستان میں نیوز میڈیا کے ساتھ تھے، اور ابھی آپ ان سے میں ان کی بات کرواتی ہوں. کیسر صغیر صاحب بڑا نام ہے، پاکستان میں بھی اخباروں کے ساتھ وابستہ رہے، یہاں پر بھی اخبار اپنا رن کرتے رہے، مگر اس کے بعد غم دوران میں کچھ ایسے کھوئے، مگر آج بھی سپورٹس کے ساتھ ہی ورکس ڈیڈیکیٹڈلی فار دا سپورٹس. کیسر صغیر، سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا ہم کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام، آپ کا بھی بہت شکریہ موقع دینے کے لیے. کیسے سب سے پہلے تو یقیناً پاکستان سے ہی آپ سپورٹس کے ساتھ وابستہ ہیں، اور پاکستان کے اخباروں میں آپ سپورٹس کو کیسے کور کرتے تھے، تھوڑی سی بیک گراؤنڈ دے دیجئے گا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کس انسان سے بات ہو رہی ہے. جی، میں نے سب سے پہلے تو یہ کہ میری ایجوکیشن، میں نے ماس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کیا پنجاب یونیورسٹی لاہور سے، اور اس کے بعد میں نے جاب کی فیملی میگزین نوائے وقت میں. نوائے وقت کا سب جانتے ہیں کہ بہت ہی کریڈیبل نیوز پیپر ہے، اس کے ہیڈ آفس میں لاہور میں، اور وہاں میں سپورٹس کو کور کرتا تھا. اس دوران جتنے بھی پلیئرز ہیں، آپ نام لیں، محمد یوسف ہیں، شاہد افریدی ہیں، اظہر محمود ہیں، یہ سب جو سلاٹ کے پلیئر تھے، ان سب کے ساتھ مجھے موقع ملا، اور چندے کے ساتھ تو بہت زیادہ دوستی رہی، اور میں نے بہت ایکسکلوسیو انٹرویوز کیے، فیملی فیچرز کیے. اور اس کے علاوہ میں نے 2002 میں ایک بک لکھی جس کا نام تھا شاہد افریدی کی آپ بھی تھی. یہ پہلی بک تھی شاہد افریدی پر. اس کے بعد دوسری بک گیم چینجر کے نام سے کسی اور نے لکھی. شعیب اختر کے ساتھ بہت گپ شپ رہی. جی بہت شکریہ آپ کا. اور جب آپ نے یہ کہا کہ پاکستان میں نوائے وقت کے ساتھ فیملی میگزین میں وابستہ تھے اور پاکستان کے سپورٹس کو، پاکستان کے پلیئرز کو بہت کور کیے، بلکہ شاہد آفریدی تو کہا جاتا ہے کہ مستقبل کے پاکستان کے وزیر اعظم ہونا چاہتے ہیں، اور یہ قوم جب بھی کسی کو سپورٹ کرتی ہے تو انکنڈیشنل سپورٹ کر دیتی ہے. تو شاہد آفریدی کو تو معلوم ہے کہ پہلا ایکسپوئر دینے والے آپ ہیں. شاہد آفریدی کی آپ بیتی ان پہ کتاب لکھنے کے ساتھ. تو what do you expect, where do you expect yourself? شاہد آفریدی کے حوالے سے کافی خبریں آج کل سوشل میڈیا پر بھی ہیں، جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا وہ بھی اسے کور کر رہا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ شاہد آفریدی پالیٹکس میں آئے گا. باقی حالات کیسے رہتے ہیں بہتر اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن میرا پالیٹکس میں آئے گا، اور اگر آیا بھی تو شاید اسی طرح جیسے عمران خان نے سوشل ورک کے لیے یا سوشل ورک کرتے ہوئے اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے آئے، اسی طرح ممکن ہو سکتا ہے، لیکن چانسز بہت کم ہیں. اور شاہد افریدی اگر پالیٹکس میں آتے ہیں تو میں پھر بھی اپنے آپ کو کینیڈا میں ہی دیکھتا ہوں. آپ کا بہت شکریہ. آج یہ شعیب اختر نے بڑا تہلکہ خیز انکشاف کیا ہے، اور اس نے بڑے ناموں کا ذکر کیا ہے، بلکہ انہوں نے ایک جو ذکر کیا، میں بیشتر اس کے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے 6 کھلاڑی مارنے کے لیے آئے تھے. اور اگلی جو چیز نے کہا کہ آسٹریلیا کے دورے پہ، ہی از اے ویری ہینڈسم مین شعیب اختر، اور میرا خیال ہے اس کو تو بالی ووڈ کی فلموں میں ہونا چاہیے تھا. وہی سلمان خان والا جسہ لے کے چلتے ہیں وہ، اور بڑے کنٹروورشل بھی رہے. اور آج انہوں نے یہ کہا ہے کہ 6 کھلاڑی مجھے مارنے آئے تھے. آن ٹاپ آف دیٹ انہوں نے کہا ہے کہ آسٹریلیا کے دورے کے دوران لڑکی کو چھیڑنے کا واقعہ میرے ذمہ لگ گیا تھا، حالانکہ میں نے نہیں چھیڑا تھا، وہ ایک سینئر کھلاڑی تھا. 6 سینئر کھلاڑی مجھے مارنے آئے تھے، ایک بڑا بلے باز بھی تھا، 5 کھلاڑیوں کے ساتھ مجھے مارنے آیا تھا. یہ کیا سٹوری ہے؟ جی، شعیب اختر اس حوالے سے کافی مشہور ہیں، بڑے دبنگ قسم کے بیان دیتے ہیں، اور یہ بھی اسی قسم کا ایک بیان ہے. دلچسپ بات یہ کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا اس وقت میں نہ صرف پاکستان میں تھا بلکہ سپورٹنگ کر رہا تھا، اور شعیب اختر کے ساتھ میری بہت اچھی گپ شپ رہی ہے. اس طرح کی تعلقات ہیں ہمارے کہ اگر میں قذافی اسٹیڈیم کوریج کے لیے جاتا تھا جہاں شعیب باقی ٹیم کے پلیئرز کے ساتھ پریکٹس کر رہے ہوتے تھے، تو اکثر پریکٹس کے بعد وہ مجھے اپنے ساتھ ہی ہوٹل میں لے آتے تھے. اکثر ٹیم ٹھہرتی تھی پرل کانٹیننٹل میں، جسے ہم پی سی کہتے ہیں. وہاں پر شعیب کے کمرے میں اکثر گھنٹوں ہم بیٹھ کے بات چیت کرتے تھے. تو شعیب کا جو یہ بیان ہے اس میں حقیقت تو بالکل نظر آتی ہے، اس لیے کہ شعیب اختر نے جو عروج دیکھا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم میں، وہ ان کے علاوہ ایک اور پلیئر کو اس دور میں ملا تھا جس کا نام بھی ایس سے شروع ہوتا ہے، اس لیے میں ان دونوں کو ڈبل ایس کہتا ہوں، ایک شعیب اور ایک شاہد آفریدی. اچھا، بہت پاپولر تھے.
اور دونوں کی بہت دوستی تھی, بہت نٹ کرتے. کسی وقت آپ سے بات ہوگی, میں انشاءاللہ بہت سے ایسے واقعات بتاؤں گا جو ابھی تک شاید لوگوں کے علم میں نہیں ہوں گے, کیونکہ کچھ پرسنل واقعات ہوتے ہیں جو آپ آبزرو کرتے ہیں, جو آپ ان سے ملتے ہیں. تو شعیب کے ساتھ میں نے بہت وقت گزارا. ہم لوگ شعیب کے ساتھ جب بیٹھتے تھے تو شعیب کے بارے میں کچھ باتیں بتاتا چلوں کہ شعیب بہت تنہائی پسند ہے. اچھا. بہت زیادہ دوستی اس کی لوگوں سے نہیں ہوتی, اکثر وقت اپنے کمرے میں گزارتا ہے. اور اس کو جس چیز کا کریز کی حد تک شوق ہے وہ ہے فٹنس کا, جم جانے کا. اسی وجہ سے بہت مسکولر سا بھی ہے. اور جب آپ نے بات کی تھی, اس دوران بات لائن کٹ گئی تھی کہ شعیب اختر بالکل سلمان خان کی طرح دبنگ نظر آتا ہے, اور اوپر سے جب یہ بالنگ کرتا ہے آپ دیکھیں اس کے لہراتے بال, اس کا بھاگنے کا انداز, اس کا وکٹیں اڑانے کا انداز, تو یہ وہ سب چیزیں جو بہت گلیمرس ہیں, اور جس کی وجہ سے میڈیا بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے. نہ صرف میڈیا ہوتا ہے بلکہ آپ کے جو فینز ہیں وہ بھی آپ کے پیچھے ہوتے ہیں, اور اس میں میل فینز سے زیادہ فیمیل فینز ہوتی ہیں. تو شعیب اختر نے بہت یہ وقت دیکھا ہے کہ جو بہت عروج کا تھا. اور دوسری جو بات, میڈیا آپ کے پیچھے ہوگا وہ نیوز کی تلاش میں ہوگا. نیوز آپ کو کس سے ملتی ہے؟ ان لوگوں سے جو ذرا منہ پھٹ ہوں, جو کھل کر بات کر سکتے ہوں, جو کسی نہ کسی کنٹروورسی میں انوالو رہیں, اور اس میں شعیب اختر ہمیشہ ٹاپ پر رہے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ دوسرے جو پلیئر تھے جن کے پیچھے میں نے میڈیا کو پاگلوں کی طرف یعنی فالو کرتے دیکھا ہے, وہ شاہد آفریدی ہیں. تو یہ دونوں بہت اچھے دوست بھی تھے, اور دونوں کے ساتھ کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں. لوگ بہت سی چیزیں نہیں جانتے. ہماری جو کرکٹ ٹیم ہے, بلکہ ہماری کیا دنیا کی جو بھی ٹیمیں ہیں, اس میں جو پلیئرز آتے ہیں وہ بہت ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں. بعض پلیئر ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں, جیسے آپ رمیز راجہ کی مثال لیں, MBA کیا ہوا تھا انہوں نے. آپ عمران خان کی مثال لیں, ہائیلی کوالیفائڈ. اور کچھ پلیئرز ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے شاید کالج کی شکل بھی نہیں دیکھی, تعلیم بھی زیادہ نہیں ہوتی. تو یہ جب ٹیم میں اکٹھے ہوتے ہیں, مختلف شہروں سے آتے ہیں, مختلف بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں, کھانے پینے کا ہر چیز یعنی آپ سمجھے کہ مختلف ہے, اور آپ اکٹھے ہوئے ہیں ایک جگہ پر جہاں کچھ پلیئر سمجھتے ہیں کہ ہم ٹیم کی بیک بون ہے, اور یہ جو نیا لڑکا آیا اس میں آتے ہی میڈیا اس کے پیچھے ہے, پرفارم میں زیادہ کر رہا ہوں. تو اس لحاظ سے پرابلم شروع ہو جاتی ہے. یہی پرابلم شاہد آفریدی کے ساتھ رہی, یہی پرابلم ہمیشہ شعیب اختر کے ساتھ بھی رہی. تو جو سینئر پلیئر تھے انہیں اکثر یہ شکوہ ہوتا ہے کہ میڈیا ان کو کیوں کور کر رہا ہے. مجھے یاد ہے میں جب کوریج کے لیے جاتا تھا تو بڑا مشکل ہوتا تھا کہ آپ بیلنس کرنا. ایک مرتبہ مجھے یاد ہے شعیب اختر مجھے اسٹیڈیم سے لے کر ساتھ ہم لوگ پرل کانٹیننٹل پہنچے. لفٹ سے ہم جب باہر نکلے ہیں اور شعیب کے روم کی طرف جا رہے تھے تو سامنے سے اظہر محمود آ رہے تھے. اب اظہر محمود نے مجھے دیکھا تو انہوں نے ایک دم, کیسے صاحب بہت اچھے بعد نظر آئے ہو, کہاں ہو آپ. انہوں نے جیسے کہتے ہیں کچھ زیادہ غور نہیں کیا, انہوں نے میرا ایک ہاتھ پکڑا اور آلموسٹ مجھے کھینچتے ہوئے اپنے کمرے میں لے گئے گپ شپ کے لیے نا. تو وہ ان کی گرپ سے چھڑانا ویسے ہی مشکل ہے, میں نے کافی کوشش کی. اچھا شعیب اختر مجھے لے کر آئے تھے, وہ میرے ساتھ تھے, لیکن اظہر نے شاید اتنا غور نہیں کیا, انہوں نے سمجھا شاید یہیں پر ان کی ملاقات ہوئی ہے, تو وہ مجھے کھینچتے ہوئے کمرے میں لے گئے. اب شعیب نے اس وقت کچھ نہیں کہا, میں دیکھ رہا ہوں کہ شعیب کے ایکسپریشن چینج ہو رہے ہیں. اس کے بعد جب میں وہاں سے اظہر سے میٹنگ کی, میں واپس آیا تو دیکھا شعیب اختر کا روم لاک تھا, اور اس کے بعد میں نے شعیب کے رویے میں ذرا فرق دیکھا. تو یہ دیکھا کہ شعیب کی چونکہ دوستی بہت کم لوگوں سے جن سے دوستی ہوتی تھی, تو بالکل اس طرح جیسے آپ ان کے علاوہ کسی اور سے دوستی نہ کریں. پوزیسو, جی پوزیسو ان کی وہ ان کا اسٹائل تھا. ان کے ساتھ کافی جو میں نے ان کو آبزرو کیا اس دوران, میڈیا ہمیشہ ان کو فالو کرتا تھا. ان کا ایک کریز بہت زیادہ تھا اور شروع سے ہی تھا. 2002 میں تو خیر انہوں نے وہ فاسٹسٹ بال کی جو آج تو ریکارڈ پہ ہے, لیکن اس سے پہلے بھی وہ میڈیا کے بالکل کہہ لیں کہ آپ فوکس تھا ان کا میڈیا کا ان پر. تو شعیب اختر یہ جب ٹیم گئی ہے آسٹریلیا اور وہاں پر لینڈ کرتے ساتھ ہی جو وہاں کا آسٹریلین میڈیا ہے وہ بھی شعیب اختر کے پیچھے پیچھے, اور جب یہ لوگ ٹیسٹ کھیل رہے تھے برسبین میں, وہاں پر جو کچھ پلیئرز تھے, چند پلیئرز تھے جن میں سے کہتے ہیں کہ ایک اوپننگ پلیئر بھی تھے. اور اوپننگ پلیئر میں اتنا اشارہ شاید دے سکتا ہوں, یا میرا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے, میرا خیال ہے کہ وہ لیفٹ ہینڈ اوپننگ پلیئر تھے اور بڑے اگریسو پلیئر ہیں. وہ نام تو بتا دیں, ہمارے جیسوں کے لیے نام بتا دیں. جی عارفہ جی, اصل میں نام اس لیے نہیں کنفرم کر سکتا کہ مجھے یہ پہلے کنفرم کرنا پڑے گا شعیب سے. میری اس موضوع پہ اس پہ نہیں بات ہوئی سر. ہم وی لک فارورڈ فار دیٹ ڈے. میرا خیال ہے کہ وہ لیفٹ ہینڈ اوپنر ہیں اور وہ بڑے اگریسو دھیان دیتے ہیں میڈیا میں. تھوڑا بہت گیس سب کو ہو سکتا ہے اس حوالے سے, وہ میرا زیادہ چانسز ان کے ہیں کہ وہ تھے.
تو اس حوالے سے وہ لوگ ان کے کمرے میں آئے اور انہوں نے آ کے ان کو جب تھریٹ کیا تو شعیب بھی ایسے اسٹائل کیے کہ وہ انہیں تھریٹ کون کر سکتا ہے. تو انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے آپ مجھ پر بلہ اٹھائیں تو ویسا ہی جواب آپ کو ملے گا. اس کے بعد وہ پلیئرز مطلب لازمت انہوں نے مارنا تو نہیں تھا لیکن شاید دھمکانے آئے تھے. اور وجہ کیا تھی اس تھریٹ کی کہ آپ کو میڈیا کی زیادہ اٹینشن کیوں ملتی ہے ہماری نسبت. اور دوسرا ایشو وہ تھا جو فین فالوئنگ, فیمل فین فالوئنگ زیادہ ان کی طرف ہے اور بعض جو پلیئر ہیں وہ بیچارے شکل و صورت کے اچھے نہیں ہیں یا ان کا سٹائل ایسا نہیں ہے کہ جو اٹریکٹ کرے بہت زیادہ فینس کو. تو یہ مین ریزن تھی جس کی وجہ سے انہوں نے آ کے شعیب کو تھوڑا سا تھریٹ کیا. لیکن شعیب کا آگے سے اگریسو انداز تھا, وہ چلے گئے. اور آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں کہ یہ ان لوگوں نے پھر بعد میں معافی بھی مانگی شعیب سے. اور معافی کیوں مانگی کہ اس وقت ان میں سے چند لوگ عمرے کے لیے جا رہے تھے تو شاید وہ اللہ کے حضور حاضر ہونے سے پہلے انہوں نے پھر آ کے شعیب سے کہا کہ کیسے صغیر صاحب, میں انٹرپٹ کرنا نہیں چاہ رہی تھی مگر میں آپ کو تو بتاتی ہوں جس کو میں جس اینگل سے اس کو دیکھ رہی ہوں. وی ہیڈ کالج ٹائم, وی ہیڈ یونیورسٹی ٹائم, وی ہیڈ اسپورٹس مینز جو ہماری ٹیمز ہوا کرتی تھی ان کا ٹائم. تو بعض کا دوستوں میں اور خاص طور پہ لڑکوں میں یہ ہوتا ہے کہ بٹلا لے کے آ گئے. اور اٹ از ناٹ کہ ریئلی مارنا ان کا مقصد ہو کہ ہاں ٹھہر تینوں پوچھنے تیرے پیچھے کیوں بہتیاں کڑیاں آندی ہیں, تیرے پیچھے کیوں میڈیا. یعنی وہ دوست بعض اوقات اکٹھے ہو کے جب ماجد بھائی ایم اے رائٹ اور ناٹ, دوست جب اکٹھے ہو کے نکلتے ہیں شاید کوئی ایسی ہنسی مذاق کا پروگرام. یس ان پلیئرز میں آپ نے کہا دوستی بھی ہوتی ہے بیکاز دے ہیو ٹو ورک ٹوگیدر ایز اے ٹیم پلیئر اینڈ دے ڈو ہیو رائیوریز ایز ویل کہ بھائی تھوڑا جیلسی کا مواد آ جاتا ہے کہ میں نے اچھا کھیلا, کوریج اس کو ملی, یہ رائیوریز بھی آ جاتی ہیں. مگر آئی ڈاؤٹ اٹ ویری مچ کہ وہ پریکٹیکلی 6 بندے ان کو مارنے کے لیے ہی گئے ہوں گے. آپ نے جب پہلے کہا تو شاہد آفریدی بھی میرے دماغ میں آئے, تو آپ نے کہا کہ شاہد آفریدی اور ان کی دوستی بھی بہت تھی اور رائیوری بھی تھی. از دیٹ رائٹ؟ میں یہ کہوں گا کہ زیادہ دوستی تھی ان کی. اچھا زیادہ دوست جی, ان کے آپس میں ایشوز کم تھے. ٹھیک ہے جب آپ اکٹھے رہتے ہیں, گھر میں بھی رہتے ہیں, اختلافات ہو سکتے ہیں, آفس میں اکٹھے کام کرتے ہیں, اختلافات ہو سکتے ہیں. لیکن شاہد آفریدی میرا نہیں خیال کہ اس میں شامل تھے. لیکن جو آپ نے بات کی جیلسی کی وہ بالکل ٹھیک ہے کہ جیلسی کھیلتے ہوئے آپس میں ہوتی ہے. اور یہ جو وہ تھریٹ کرنے کے لیے آیا ممکن ہے کہ یہ وہ لیکن یہ تھوڑا سا معاملہ سیریس تھا. یہ زیادہ یہ نہیں تھا کہ بالکل ایک آپ فن کر رہے ہیں, بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شعیب اختر نے کوئی ایسی بات کر دی جو کسی کو بہت زیادہ جس نے پریشان کیا یا وہ غصے میں آئے, اور اس وقت تو نہیں تھا لیکن بعد میں انہوں نے آ کر تھوڑا سا ان کو سمجھانے کی بات کی. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں اور تھوڑا سا اس میں ہنسی مذاق کا عنصر بھی ہوتا ہے. یقیناً دونوں چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو دوسرا انہوں نے بیان دیا ہے آج, میں بلکہ ان کا دیکھ رہی تھی شعیب کا, ایک تو انہوں نے یہ بیان دیا اور ایک ظاہر ہے آپ نے کہا کہ جیلسی بھی ہوا کرتی ہے پلیئرز کے درمیان. تو ان کو جو میڈیا بہت, میں اپنی نالائکی کی بنا پہ ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. شعیب کو ظاہر ہے یہ ہمارے زمانے میں انہوں نے کرکٹ کھیلی, مگر اگر میں دیکھتی ہوں تو عمران خان کا دور بہت لمبا تھا, رمیز راجہ کا دور بہت لمبا تھا, شاہد آفریدی اب پچھلے 2 سال تک کھیلتے رہے, 3 سال تک. مگر شعیب اختر کا جو دورانیہ تھا کرکٹ کا وہ اتنا لمبا نہیں تھا. از دیٹ رائٹ اور ناٹ؟ جی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس سے زیادہ کھیل سکتے تھے. شعیب خود بھی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر میں عمران کے انڈر کھیلا ہوتا تو میں اس سے کہیں بہتر پرفارم کرتا, کیونکہ عمران جانتے تھے کہ کسی نئے کھلاڑی کو سٹار کیسے بنانا ہے. لیکن جو بعض دوسرے سینئر پلیئر تھے وہ ان میں جیلسی بہت زیادہ تھی, اور یہ واقعی میں نے خود بھی آبزرو کیا چیزوں کو. اور شعیب کا کچھ انداز بھی ایسا تھا کہ وہ بعض پلیئرز کو وہ پینڈو کہہ دیتے تھے کہ بھئی اس میں کچھ مطلب نہ یہ کہہ لیں کہ انہیں پتہ ہے ان کا نہ لائف سٹائل ہے نہ. شعیب اختر کا یہ تھا, ہی از ویری ووکل مین, دیٹس واٹ یو مین. بہت زیادہ دیکھیں نا ان کے مطلب ایشوز تو رہے ہیں. ایک مرد انہوں نے ثقلین مشتاق کا گریبان پکڑ لیا تھا, اس کے بعد محمد آصف سے ان کا اچھا خاصا پڑا ہوا. ایون انڈین پلیئر ہے ہربھجن سنگھ, اس کے پیچھے تو شعیب اختر اس کے ہوٹل کے روم میں چلے گئے, تو چابی بھی کہیں سے لے لی تھی انہوں نے اس کی, وہ کمرہ کھول کر. لیکن اچھی بات ہے کہ ہربھجن انہیں کمرے میں نہیں ملے, ورنہ اچھا خاصا معاملہ سیریس ہو سکتا تھا. شعیب میں نے جس نے بتایا نا کہ وہ بہت تنہائی پسند تھے, بہت خاموش تھے, خاموش طبیعت تھے, اور ایسے شخص نارملی جب اسے غصہ آتا ہے نا تو پھر وہ آؤٹ آف کنٹرول.
اچھا انہوں نے جو دوسری بات کی ہے وہ بڑی عجیب سی بات کی ہے. انہوں نے کہا آسٹریلیا میں میرے پہ الزام لگا تھا لڑکیوں کے بارے میں, اور حالانکہ وہ میں نہیں تھا, اور پاکستان کرکٹ کنٹرول بورڈ کو معلوم بھی تھا کہ وہ کون سا کھلاڑی تھا جو وہ لڑکیوں کا معاملہ تھا, کس کھلاڑی نے وہ کیا, یعنی وہ میرا خیال ہے کوئی انتہائی معاملہ تھا. اور وہ کہتے ہیں پاکستان کرکٹ کنٹرول بورڈ کو پتہ تھا مگر اس کے کیس کو دبا لیا گیا اور میرا نام دیا. اس کیس میں کیا صورتحال ہے؟ یہ 2005 کا واقعہ ہے, اور اس میں شعیب اختر بالکل بعد میں بھی ان سے بات ہوئی تو وہ اتنے اس موقع پر قائم تھے کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا, بلکہ جس طرح روم میٹ ہوتے ہیں, دو لوگ ہوتے ہیں اکٹھے. شعیب کی جو غلطی ہے جس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ٹارگٹ ان کو کیا گیا, اس معاملے میں عمر اکمل کی مثال دیتا ہوں کہ عمر اکمل بھی جس طرح بہت زیادہ مختلف تنازعات میں الجھے رہتے ہیں, یہ وجہ کہ ان پر 3 سال کا بین لگ گیا, جبکہ باقی لوگوں کو 6 ماہ کے بین لگا کر چھوڑ دیا گیا, بالکل وہی کیس میں. اسی طرح شعیب اختر جس طرح ووکل تھے, وہ بہت زیادہ معاملات میں الجھ جاتے تھے, تو بورڈ والے بھی انتظار کرتے تھے کہ کب انہیں موقع ملے اور وہ انہیں قربانی کا بکرا بنائیں. تو یہ انہیں ایک قسم کا موقع ملا کہ شعیب اختر نے غلطی یہ کی کہ انہوں نے نائٹ کرفیو کی وائلیشن کی. آپ رات کے وقت باہر نہیں جا سکتے, لیکن شعیب کو روکنے والا کون؟ فاسٹسٹ بالر ہے اور ایک ان کا ایک اپنا سٹائل تھا, تو ان کو روکنا اتنا آسان نہیں تھا. انہوں نے وائلیشن کی, وہ چلے گئے, ساتھ ان کے روم میٹ تھا. اب شعیب یہ کہتے ہیں کہ وہ جو حرکت ہوئی, خیر اس کو مطلب انہوں نے کسی کے ساتھ دسترازی کی یا ویسے کوئی معاملہ ہوا, تو وہ کہتے ہیں وہ دوسرا جو میرے ساتھ پلیئر تھا وہ اس میں انوالو تھا, اور انہوں نے کرکٹ بورڈ کو واضح طور پر یا مینجمنٹ کو واضح طور پر بتایا بھی کہ میں نہیں ہوں, آپ دوسرے شخص کا نام سامنے لائیں یا میرا بھی نام نہ لیں. لیکن مسئلہ کہاں سے ہوا, میڈیا نے کہاں سے گیس کرنا شروع کیا جب شعیب اختر کو وہاں سے واپس بھیجا گیا ٹور کے دوران, اور اس میں کہا یہ گیا کہ ان کو انجری ہو گئی ہے اس لیے ان کو واپس بھیج رہے ہیں. تو اس سے میڈیا آپ کو پتا ہے کہ وہ 2 کے 4 ملٹیپلائی کرنا شروع کر دیتا ہے. تو میڈیا نے سوچا کہ چونکہ ان کو واپس بھیجا گیا ہے, یہ حرکت انہوں نے کی, تو انہوں نے ہی کی ہوگی. نہیں مانتے اس چیز کو, آج تک نہیں مانتے کہ انہوں نے یہ حرکت کی ہے. وہ دوسرے پلیئر کا کہتے ہیں, لیکن اب یہی بات ہے کہ صرف خود ہی نام لیں تو زیادہ بہتر ہے. کیسے صغیر میرے ساتھ ہیں, از ڈیڈیکیٹڈ ٹورڈز دا کرکٹ, اور بلکہ کرکٹ میں آپ پتہ ان دنوں جو وائلیشن ہوتی ہے, یہ جو بڈنگ ہونا شروع ہو گئی, اور اس میں اکثر پاکستانی کھلاڑیوں کا رگنگ جو شروع ہوئی, اس میں پاکستانی کھلاڑیوں کا نام بھی آتا ہے. تھوڑی اس کی بات کریں. ہمارے کیسے صغیر نے ایک پٹیشن کا اہتمام کیا ہے, آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو پڑھیے کیا ہے, اور اف یو سائن, کیا پٹیشن ہے جو آپ سائن کرانا چاہتے ہیں کیسر؟ آپ نے بات کی, میں کرکٹ کو کور کرتا ہوں, اصل میں نے کرکٹ کھیلی بھی ہے خود, کلب لیول سے نوائے وقت کی کرکٹ ٹیم میں, پنجاب یونیورسٹی کی کرکٹ ٹیم میں. تو کرکٹ کھیلنے کے بعد پھر میں کرکٹ کو کور کرنے لگا, ڈگری لینے کے بعد میں نے نوائے وقت جوائن کیا اور کور کرنے لگا. تو میری کرکٹ سے جو انوالومنٹ ہے شاید وہ عام لوگوں کی نہیں ہوگی, ان کی دیکھنے کی حد تک ہے, میری کھیلنے کی حد تک, کور کرنے کی حد تک. تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب یہ اس قسم کے اسکینڈل سامنے آتے ہیں جس میں میچ فکسنگ ہے, اسپاٹ فکسنگ ہے, اور اس میں بہت سے اچھے پلیئرز صرف الزامات کی زد میں آ کر ان کا کیریئر ختم ہو گیا. تو اسی لیے میں نے ایک پٹیشن لانچ کی, اس کو change.org, اگر آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں, اور match/spot fixing کیا ہے change.org؟ جی, تو اس میں کرمنلائز میچ اسپاٹ فکسنگ. اچھا, کہ کرمنلائز ہونا چاہیے اگر اسپاٹ فکسنگ ہو تو, یعنی یہ گیم جو ہے اٹ شوڈ بی صاف ستھرا گیم جس میں برائی کو پنپنے کی جگہ نہ دی جائے. جی بالکل, دیکھیں نا, کرکٹ کو جینٹلمین گیم کہا جاتا ہے, اور ہمیشہ سے مطلب کرکٹ کے حوالے سے پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن ہوا, بلکہ اور بھی سپورٹس ہیں. سپورٹس ایک آف کورس اسکواش بھی ہے, اسکواش میں ہمیں مجھے بڑا افسوس ہے آپ نے اسپورٹس کو کور کیا. دیر واز اے ٹائم کہ ہمارے فلائنگ ہارس ہوا کرتے تھے سمیع اللہ ہاکی کا, اور ہاکی تو اب بالکل ناپید ہی ہو گئی پاکستان میں, کہاں کہ ہم نے اولمپکس جیتے ہوئے ہیں. جی عارفہ جی, آپ نے بالکل کہا. دیکھیں ہم لوگ زیادہ بات کرکٹ کی کرتے ہیں, لیکن ہمارے جو باقی اسپورٹس ہیں میں نے ان کو بھی بہت کور کیا ہے, اور آپ نے نام لیا سمیع اللہ کا, شہباز سینئر ہیں, اور بھی بہت سے پلیئرز ہیں ہاکی کے, اور جو ہمارے اسکواش کے جہانگیر خان ہیں. انشاءاللہ کسی دن ہم ان کو انٹرویو کریں گے,
मैं उनसे राब्ते में हूँ, इंशाल्लाह किसी दिन उनसे डायरेक्ट बात करेंगे और अपने जो सुनने वाले हैं उनको भी मौका देंगे क्वेश्चन करने का। बहुत शुक्रिया। जी जी, आप बात कीजिए। जी, तो वो मैं बात कर रहा था कि ये जो गेम्स है इनको करप्ट किया कुछ लोगों ने, लेकिन तमाम लोग उसकी अब जद में है। हर एक खिलाड़ी इतना खौफजदा रहता है कि उनसे बात करना मुश्किल हो जाता है। वो डरते हैं कि कहीं कोई किसी ऐसे इल्जाम की जद में वो ना आ जाए। और ज्यादा प्लेयर्स अच्छे हैं जिनका बिल्कुल साफ रैकेट है, लेकिन मोस्टली मैं कहता हूँ कि 90s के दौर में ये हुआ मामला, लेकिन उसके बाद 2000 में भी मामला हुए। अब आकर कुछ मामला ज्यादा क्लियर हुए हैं क्योंकि सोशल मीडिया का प्रेशर है, सब कुछ है, लेकिन अभी भी इस किस्म के वाकयात हो रहे हैं। जिस तरह उमर अकमल है, उनके ऊपर क्या एलिगेशन था कि उनको किसी ने ऑफर किया और उमर अकमल ने वो रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन अब उमर अकमल पर 3 साल की पाबंदी लग गई है। तो इस तरह जो प्लेयर्स हैं उनका पूरा कैरियर दांव पर लग जाता है। वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि उन्हें पता है चंद प्लेयर्स को कि वो स्पॉट फिक्सिंग करेंगे, मैच फिक्सिंग करेंगे और बड़े आराम से उसे निकल जाएंगे। नो बॉल आप एक वॉइड कर दें, नो बॉल कर दें, आपको 20 लाख मिल जाएगा, आपको करोड़ मिल जाएगा, इट डिपेंड्स। लेकिन वाकई इतना पैसा मिल रहा है, तो उसकी वजह से जो एक अच्छा खेल है वो बदनाम हो रहा है और बहुत से प्लेयर्स हैं उनका कैरियर दांव पर लग रहा है। तो मैंने यही सोचकर कि एक इस पिटीशन को कहाँ देखा जा सकता है? change.org? जी, change.org पर है और मैं इसका आपको लिंक भी भेज दूंगा। अगर आप लिंक भिजवा दीजिएगा तो विल अटैच इट ऑन आवर फेसबुक एज वेल। मैं हमारी कोशिश होगी कि कैसे सगीर का हम नंबर भी दे के, बल्कि आई रिक्वेस्ट शाजिया जी नॉट टुडे, टुमारो आई विल रिक्वेस्ट हर टू मेक इट अ न्यूज़ एंड देन वी विल पुट इट ऑन आवर फेसबुक वेबसाइट, ऑन आवर वेबसाइट एज वेल। अच्छी कॉज है कि हमारे मुल्क का नाम, हमारी क्रिकेट ऑफ कोर्स बेहतरीन है और जो खिलाड़ी इस तरह से बदनाम होते हैं और खिलाड़ियों के साथ जो मुल्क बदनाम होते हैं वो एक शर्मिंदगी का मामला बन जाता है। बहुत अच्छी कोशिश है। change.org इनकी वेबसाइट है। अगर आप वहाँ change.org उस वेबसाइट पे आप जाएं तो यू विल डेफिनेटली सी दिस पिटिशन देयर। विल ट्राई टू लिंक इट विद आवर वेबसाइट एज वेल, ताकि अगर आप चाहें, और वी विल डेफिनेटली कीप ऑन अनाउंसिंग दिस ताकि हर इंसान की नज़र से ये बात गुजर सके। कैसे सगीर, आपका बेइंतहा शुक्रिया एंड मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बी विद अस ऑलवेज। और क्रिकेट के हवाले से डॉक्टर अदनान बड़ा अच्छा कवर करते हैं। कैसे सगीर, वी आर लकी इनफ टू हैव यू हियर विद अस। आपका बेइंतहा शुक्रिया और प्लीज स्टे इन टच एंड स्टे कनेक्टेड। बाबा जी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आप जब कभी आप बात करना चाहें किसी भी मौजू पर मैं हाजिर हूँ। What a fine person, what a fine person बच्चा। Thank you very much. You are a young man and I appreciate that you took my call. कैसे सगीर इनका नाम है, यहाँ पे अखबार रन करते थे, एक्सप्रेस न्यूज़ था ना, कैनेडा एक्सप्रेस, कैनेडा। देखो मुझे आज तक याद है। और आपका नाम मुजफ्फर अली ने ही फ़ोन के बीच में लिखा हुआ है बच्चा। अल्लाह तुम्हें बहुत दे। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग माई कॉल। बहुत शुक्रिया। कैनेडा एक्सप्रेस के नाम से न्यूज़पेपर भी रन करते रहे। इट्स इन पाइपलाइन, इट्स नॉट गॉन एनीवेयर। इंशाल्लाह इट विल कम बैक। और बाज़ औक़ात बच्चे छोटे होते हैं, उनको पालने में इंसान अपना टाइम गुजारता है। कैसे सगीर यहीं पे होते हैं और इनका बल्कि यूट्यूब का चैनल है। आप कैसे सगीर के नाम से मेरा ख्याल है अगर उसको सर्च करेंगे तो यू विल फाइंड इट। बहुत शुक्रिया कैसर फॉर टेकिंग आवर कॉल।